السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنو نیوز ایچ ڈی میں آپ کا میزبان ڈاکٹر مریاض عباسی آپ کے خدمت پہ حاضر ہے۔ ناظرین، خواتین کے رول کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اسلام کے اندر قرآن میں سورہ النساء ہے پوری، جو خواتین کے پرابلمس کو، ان کے ایشوز کو ڈیل کرتی ہے۔ اور اسی طرح اسلامک ہسٹری میں پہلی مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کو جو رسپیکٹیبل ٹائٹلز دیے، ماں کا الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماں کو قدموں کے نیچے ہے، بہن کا، بیوی کا، بیٹی کا، اور یہ فرمایا کہ خیرکم لأہلہ وانا خیر لأہلی، تم میں سے بہتر ہے وہ جو اپنے ماں باپ، بیوی بچوں کے حق میں بہتر ہے، اور میں اپنے گھر والوں کے حق میں بہتر ہوں۔ تو اسلامک ہسٹری کے اندر دیکھیں بڑا رول ہے سیدہ خدیجۃ الکبریٰ، جنہیں ملکۃ العرب کہا جاتا ہے۔ آپ کا مال اسلام کے فائنینشیل کرائسس کے پیریڈ میں انہوں نے بڑا ہیلپ کیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اسلامک جورسپروڈنس میں ایکسپرٹ تھیں، لوگ ان سے دور سے تعلیم سیکھنے آیا کرتے تھے۔ اسی طرح معلمات کا، ٹیچرز کا، مینٹورز کا ایک کانسیپٹ تھا، ڈور سٹیپ تک خواتین کے ہاؤس آف نالجز تھے ان کے اپنے گھروں کے اندر۔ تو یہ ماڈل تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اور صحابہ کرام نے اس کو پھر ایکسپینڈ کیا۔ اسلامی ہسٹری میں امام جعفر صادق کی بہو، وہ بھی چیف جسٹس قاضی القضات کے عہدے پہ رہی۔ پھر ہسٹری کے ساتھ ہم بنو عباس کے دور میں دیکھیں، آن ورڈ خلافت عثمانیہ تک عورتیں میڈیکل میں، انجینئرنگ میں، سائنس ٹیکنالوجی، آرٹ میں، آرٹیکلچر میں، کلچر سویلائزیشن میں، ہر فیلڈ میں لوہا منوایا۔ اور پھر اسلامی ممالک میں مسلمان خواتین سائنسدانوں کی بھی ایک اچھی خاصی تعداد موجود رہی ہے، چاہے وہ گلف کنٹریز ہوں، سینٹرل ایشیا ہو، اور اسی طرح جو افواج ہیں ان کے اندر بھی، میڈیکل کے شعبے میں بھی، پاکستان میں بھی میڈیکل میں، افواج پاکستان، پولیس میں، دیگر ڈپارٹمنٹس میں، پارلیمنٹ میں، قانون سازی میں ان کا بڑا گہرا عمل دخل ہے۔ تو آج ہم نے جن شخصیت کو دعوت دی ہے وہ انسانی حقوق کی کمیٹی کی ممبر بھی ہیں، براڈ کاسٹ جرنلزم کی کمیٹی میں بھی ہیں، سابق سینیٹر ہے، ممبر قومی اسمبلی ہیں، تعلق پاکستان پیپلز پارٹی سے ہے، سحر کامران صاحبہ۔ بہت شکریہ آپ کی آمد کا۔ یہ بتائیں، خواتین کی ہسٹری میں نے گنوا دی، آپ جس فیلڈ میں ہیں کیا سمجھتی ہیں کہ کیا رول ہے ایز اے ممبر آف پارلیمنٹ آپ کا پاکستان کی ترقی میں، آپ کی کیا کنٹریبیوشن ہے؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، ہر سٹیزن کی طرح میں سمجھتی ہوں جب ہم کنٹریبیوشنز کی بات کریں تب بھی برابری کی بات کریں۔ بینگ اے لیجسلیٹر، ڈیفینیٹلی لیجسلیشنز ہے۔ میں ابھی میرا بل جو ہے، جو میں نے سینٹ میں بھی موو کیا اور اب دوبارہ قومی اسمبلی میں، کم عمر بچیوں کی شادی پہ پابندی کا بل، ایک بہت اہم بل ہے۔ جب آپ بچیوں کی بات کریں، آپ خواتین کی فلاح و بہبود کی بات کریں، اسی طریقے سے ایک بہت اہم بل میرا جو اب جو ایکٹ آف دا پارلیمنٹ ہے، سیوک ایجوکیشن کمیشن ایکٹ، کہ آپ سیوک ایجوکیشن کو، آئین پاکستان کو نصاب کا لازمی حصہ بنائیں۔ اور یہ اس کی میں سمجھتی ہوں کہ اگر ہم آج کے حالات دیکھیں، چیلنجز دیکھیں، جس طریقے سے ہمارے اندر جو ہے کوئی سوسائٹی میں رہنے کے ہمیں یہ نہیں پتہ اصول کیسے ہیں، ہماری ذمہ داریاں کیسی ہیں، ہماری اوبلیگیشنز کیا ہیں، ہمارے رائٹس کیا ہیں، ہم بالکل اس سے بالکل ٹوٹلی یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اویئرنیس نہیں ہے۔ تو یہ ہمیں دوبارہ کانسٹیٹیوشن کو بھی پڑھانا ہے نصاب میں، اور جو آپ کی اوبلیگیشنز ہیں اور آپ کے رائٹس ہیں ان کو بھی پڑھانا ہے۔ تو یہ بل جو ہے وہ میرا اٹس این ایکٹ آف دا پارلیمنٹ، کوشش کر رہے ہیں کہ اس پر جو ہے اب عمل درآمد بھی ہو جائے، امپلیمنٹیشن بھی ہو جائے۔ امپلیمنٹیشن بھی چیلنج رہتا ہے۔ اس کے علاوہ دیکھیں، آواز ہے ہم ان تمام خواتین کی جو کہ ہماری جیسی ہیں، مڈل کلاس سے یا لو مڈل کلاس سے یا ورک فورس سے یا ڈفرینٹ شعبوں میں، یا جو گھر میں بھی ہیں، ان کے خلاف اگر مظالم ہوتے ہیں، اگر ان کے حقوق مارے جاتے ہیں، اگر ان کی آواز بلند کرنا ہے، اور ہم پاکستان کو فخر یا ریپرزینٹ کرتے ہیں، نہ صرف ملک کے اندر بلکہ عالمی طور پہ۔ مسئلہ یہ کہ آپ نے جو شان و شوکت، جو رتبہ آپ نے گنوایا مسلمان خواتین کا، ہمارے اوپر یہ ایک جو اثر آیا جب جو ہے یہ کہیں کہ پاکستان کے قیام سے پہلے، ایک جو ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم نے ہندوتوا جو کلچر ہے اس سے بہت کچھ لے لیا، خواتین کا مقام کم کر دیا۔ کہاں خواتین جو ہے وہ بزنس وومن بھی تھیں، خواتین جو ہے وہ طبیب بھی تھیں، وہ جو ہے وہ تدریس کے شعبے سے بھی وابستہ تھیں، وہ غزوات میں بھی حصہ لے رہی تھیں، اور ان کا ایک مقام تھا
کہ وہ ان کے علم کو، ان کے نالج کو مانا جاتا تھا. اور اب بھی آپ دیکھیں دنیا بھر کے اندر مسلم ممالک میں بھی خواتین جو ہے اپنا ایک نام بنا رہی ہیں. ہمیں بھی فخر ہے کہ پاکستان جو ہے پہلا مسلم ملک تھا جس کی جو ہے وزیر اعظم ایک خاتون منتخب ہوئی، شہید محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ، اور بلکہ 2 دفعہ منتخب وزیر اعظم تھیں. تو اسی طریقے سے جو ہے انہوں نے خواتین کے لیے، ان کی فلاح کے لیے آگے کام کیا. فاطمہ جناح کا وہ کردار، ہاں جی، فاطمہ جناح کا کردار آپ دیکھیں جی، انہوں نے بالکل قائد اعظم محمد علی جناح کے ساتھ جو ہے چھانہ بشانہ تحریک پاکستان میں، اس کے بعد بھی ایک جو ہے کلیدی فعال کردار ادا کیا. اسی طریقے سے جو ہے خواتین کے بینکس کا قیام، خواتین کو اعلیٰ عدلیہ میں جو ہے جسٹسز کا نامزد کرنا، پہلی خاتون گورنر، پہلی خاتون اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر، یہ سب میں تو یہ کہوں کہ کہتے ہیں مجھے فخر بھی ہوتا ہے کہ کم سے کم یہ جو ہے انیشیٹوز پاکستان پیپلز پارٹی نے لیے. لیکن آج جو ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم جینڈر ایکویلٹی کی بات کریں تو پاکستان کا جو نمبر ہے وہ ہمارے لیے تشویش کا باعث ہے کہ ہم عالمی رینکنگ میں 145 نمبر پہ آتے ہیں، اور 146 جو ہے ہم سے جو نیچے وہ صرف سوڈان ہے. تو سوچنے کی بات ہے ایسا کیا ہوا ہمارے معاشرے کو؟ جہالت ہو گئی ہمارے معاشرے کو، علم کی کمی ہو گئی ہمارے معاشرے کو. بائسنس ہے پھر یہ جینڈر بائسنس ہے. اور یہ بھی بتا دیں کیونکہ اللہ رب العزت نے جو خلق کیا ہے انسان کو، مرد عورت کو، ٹھیک ہے، وہ ایک سنگل سیل سے کیا ہے. تو کریشن میں ایکویلٹی ہے، رول میں آگے الگ الگ رسپانسبلٹیز ہیں. تو خواتین کا یہ مجھے بتائیں، چونکہ آپ ممبر پارلیمنٹ ہیں، ڈومیسٹک وائلنس کے حوالے سے سیکسول اسالٹ ہو رہا ہے، فورس ڈس اپیرنسز آئے دنوں ہم دیکھتے ہیں، بچیاں سافٹ ٹارگٹ ہوتی ہیں. یہ مائنڈ سیٹ کدھر جا رہا ہے؟ اور ورک پلیس پہ بھی ہمارے پاس بھی شکایتیں آتی ہیں بچیوں کی. ایون یونیورسٹی انسٹیٹیوٹس میں اس طرف آپ کی توجہ چاہوں گا کہ کئی بچیوں کو تھیسس جو ہے اس میں مارکس کے چکر میں، پیپر میں سپروائزر یا اس کا مینٹور بلا کے پریشرائز کرتا ہے. یہ یونیورسٹیوں کی میرے پاس مثالیں موجود ہیں. تو ایجوکیشن انسٹیٹیوٹس میں بھی خواتین کے ساتھ بائسنس، ہراسمنٹ ہے. اس کو کون روکے گا؟ بڑے بڑے نام آتے ہیں، پھر ہم ہاتھ نہیں ڈالتے. دیکھیے ایکسپلائٹیشن ہے. میں نے کہا نا کہ مین جس کا میں کاز سمجھتی ہوں، میں یہ کہوں کہ ہمارے معاشرے کو جہالت ہو گئی ہے، تعلیم کی کمی، فقدان اور شعور کی کمی ہے. یعنی کتابیں پڑھ لیتے ہیں، تربیت نہیں ہوتی، شعور نہیں آتا. ہم ان خواتین کو ان کا مقام دینے کے لیے تیار نہیں ہیں جنہوں نے آپ کو پیدا کیا، آپ کی پرورش کی، جو ایک تمام تکلیفیں جو ہے وہ برداشت کرتی. ضروری نہیں ہے کہ ورک فورس جو ہے آپ کو دفتروں میں نظر آئے، ورک فورس تو گھر سے نظر آتی ہے. وہ عورت جو 24 گھنٹے ذمہ داری پوری کرتی ہے، وہ عورت جو کھیت کھلیانوں میں کام کرتی ہے، وہ عورت جو آپ کے لیے کھانا بناتی ہے، آپ کے کپڑے استری کرتی ہے، آپ کے بچوں کی پرورش کرتی ہے، اس عورت کے ورک فورس کو کیسے آپ جو ہے کمپنسیٹ کریں گے؟ ہمارے آدمی کہتے ہیں گھر کا خرچہ دیکھے کہ اس عورت پہ احسان کرے تو گھر بیٹھی ہے. وہ گھر نہیں بیٹھی، وہ 24 گھنٹے ڈیوٹی کر رہی ہے، وہ اپنے آرام کو سیکریفائز کر رہی ہے. پھر آپ دیکھیں، میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی کہ میں 22 سال سعودی عربیہ میں رہی ہوں. مجھے ایک دن خوف نہیں ہوا کہ میں یا میری بیٹی جو ہے وہ سڑک پہ اکیلے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، یا کوئی کسی قسم کی کوئی بدتمیزی یا بد تہذیبی ہو جائے گی، یا مجھے جو ہے ورک پلیس پہ کوئی ہریسمنٹ ہو جائے گی. اسی وجہ یہ کہ قوانین ہیں اور قوانین پہ عمل درآمد ہے. اسلامی قانون میں عزت اور حرمت کا خیال ہے. بالکل. اور ہمارے یہاں کیا ہے کہ قوانین کو ہم نے رد کر دیا، رد قوانین ہے ہمارے یہاں، کہ کوئی قانون ایسا نہیں ہے جس پہ عمل درآمد ہو جائے. لوگوں کے اندر سے خوف ختم ہو گیا، ڈیٹرنس نہیں ہے. آپ یہ بتائیں کہ کیا ہم یہاں پہ میں سڑک پہ پیدل جاؤں تو کہ میں سوچوں کہ میرے اوپر کوئی جملہ نہیں کسے گا؟ آپ ایک بہت میں کوشش کرتی ہوں کہ بہت موضوع، سینسیبل، بیلنس گفتگو کروں، ایسی گفتگو نہ کروں جس سے کسی کی دل آزاری ہو، اپنے سیاسی اختلافات کو کہیں گفتگو میں شامل نہ کروں. اس کے باوجود بھی آپ کوئی بھی ایک نارمل پوسٹ، نارمل ٹویٹ، کوئی اپنی فیملی کی بات یا کوئی ایک نیشنل انٹرسٹ میں کوئی بات کریں گے، اس کے نیچے گالی گلوچ آ جائے گی. تو یہ بتا رہا ہے کہ ہمارا معاشرہ کس طرف جا رہا ہے. اب خواتین ویسے پولیس میں، انٹیلیجنسیا میں، پائلٹس بھی آ رہی ہیں. دیکھیں خواتین پہاڑوں کی چوٹیاں سر کر رہی ہیں، خواتین وزیر اعظم ہیں، خواتین جو ہے وہ آپ کی جو ہے تعلیم کے شعبے میں، عورت مارچ والوں کو اور کیا چاہیے؟ اچھا آپ اس کو اس لحاظ سے دیکھ رہے نہیں. دیکھیں بہت کچھ ہے جس کے لیے آواز بلند کرنے کی ضرورت ہے. پرابلم یہ ہے کہ بیماری ہمارے ذہنوں میں ہے. ہم نے وہ جس طرح کے پلے کارڈ نہیں دیکھیں بات یہ کہ پلے کارڈ کو آپ کس طرح
آپ اس کو کیسے پڑھتے ہیں اور آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں. ٹھیک ہے نا. مسئلہ یہ کہ وہ اپنے ایکسٹریم پہ جاتی ہیں, آپ اپنے ایکسٹریم پہ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اگر وہ کہتی ہیں کہ میرا جسم میری مرضی, تو وہ اس کو وہ کسی سیکچول تناظر میں نہیں کہتی, وہ اس کو ایز اے اپنے ایک کچھ رائٹس کے حساب سے کہتی ہیں کہ یہ ان کے خواتین کی بھی ایک ذمہ داری ہے, خواتین کے بھی حق ہے کہ وہ ڈیسائیڈ کریں کہ انہوں نے کب جو ہے بچہ پیدا کرنا ہے, انہوں نے کب جو ہے جاب. پہلی خاتون ہیں آپ جس نے اس کو اس طرح انٹرپریٹ دیکھیں میری سوچ, ورنہ یہی سمجھا جاتا تھا کہ دیکھیں میں کہہ رہی ہوں نا, فطور ہماری سوچ میں ہے, ہماری تربیت کی ہماری کمی ہے. ہم اس کو یوں کیوں دیکھتے ہیں؟ بات یہ کہ آپ اس کو امپاورمنٹ کے تناظر میں اگر میں یہ کہوں, میں اسے انگلش میں لکھوں تو میں یہ کہوں گی کہ جو ہے میں اپنی باڈی کی بات کر رہی ہوں, تو اس میں کوئی غلطی نہیں ہے, اس میں کوئی آپ کے دماغ میں فطور نہیں آئے گا. اگر میں اردو میں لکھ دوں جسم, تو آپ کے دماغ کے اندر جو ہے وہ صرف جسم اور آپ کے ذہن کے اندر جو ہے وہ نیگیٹیوٹی پہ جائے گا. میں سمجھتی ہوں کہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے ہاں شعور اور تربیت کی کتنی کمی ہے. کیا آپ بتائیں کہ جب آپ کم عمر بچوں کی شادیاں کر دیتے ہو 8 سال, تو کیا وہ عورت, کیا وہ بچی یہ کہنے کا کہ حقدار نہیں ہے کہ مجھے اپنی مرضی کرنے دیں؟ آپ کی نکاح ہے کیا حجاب و قبول, جب کی اجازت دی گئی ہے اسلام میں. کیا ہمارے معاشرے میں اجازت ہے؟ ہم کہتے ہیں وٹا سٹا ہے تو عورت, ٹھیک ہے, ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کو ونی کرنا ہے تو عورت, بیٹی کو ایم ایس کرائیں گے, بھتیجا ہے میٹرک فیل ہے اس کے ساتھ. ہم نے بارٹر سسٹم کے لیے یوز کر لیا ہے عورت کو اور بچی کو. آپ کے یہاں کووڈ آئے گا تو آپ کہیں گے جی بچوں کو گھر بٹھا دو, ان کی شادی کر دو, ان کا خرچہ کم ہو جائے گا. وائی؟ کیا وہ جیتی جاگتی انسان نہیں ہے؟ کیا وہ سانس نہیں لیتی؟ نہیں, میرے خیال ہے کہ ہم یہ دیکھیں کیا عورت کو صرف ایک مشین سمجھنے لگے ہیں کہ دیکھیں یہی وجہ ہے. اگر آپ بچوں کو پڑھنے دیں, ان کو تعلیم دیں, تعلیمی یافتہ مائیں باشعور بچوں کی پرورش کریں گی. فیصلہ سازی میں جب خواتین کو آپ اختیار دیں گے تو آپ کے فیصلے درست ہوں گے. ٹھیک ہے, تب آپ جو یہاں پر, تو میں عجیب فیصلے دیکھتی ہوں اس کانسیپٹ اسلامک آئیڈیالوجی کے بھی. میں بتاؤں معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ عورت کو ہلکی چھڑی سے ماریں کہ بھائی عورت کو تم کیوں مارو گے؟ لائک یہ کون آپ کو حق دیتا ہے کہ کونسل کا ایک میں نے وہ دیکھ رہی تھی. دیکھیں بات کونسل میں بھی آپ ایسے کونسل میں بھی پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوتی ہیں تو فتوے ایسے آئیں گے. میں نے تو یہ بل موو کیا تھا کہ اسلامی کونسل آف اسلامک آئیڈیالوجی کے اندر بھی خواتین کی تعداد بڑھائیں. ہمارے ہاں خواتین عالم بھی ہیں, ہمارے ہاں خواتین جو ہے لا ایکسپرٹ بھی ہیں, ہمارے ہاں خواتین جو ہے وہ سوچ سمجھ رکھنے والی بھی ہیں. آپ چیئرمین سے امپاورمنٹ کیا معنی پوچھ لیں, شاید نہ پتہ ہو, اور ممبرز فلاں بڑی گدی ہے اس کے سجادہ نشین ہے وہ ممبر بن جائے گا. تو جب پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہوں گی تو پھر رزلٹ بھی اسلامی نظریاتی کونسل کا ایسا ہی ہوگا. مذاق بن گیا ہے اسلامی نظریاتی. بات یہ کہ انفلوئنشل اپوائنٹمنٹس کہیں آپ, خالی پولیٹیکل نہ کہیں, آپ انفلوئنشل. جس کے ہاتھ میں طاقت ہے اس کی مرضی چلتی ہے. ٹھیک ہے, ہر جگہ پہ مطلب. اور میں سمجھتی ہوں کہ ہم نے خواتین کو اس سطح پر لے آئے جہاں پہ خواتین شاید خود انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ ہمارا کوئی حق نہیں ہے. آپ کہتے ہیں جی 33% ریپرزنٹیشن ہونی چاہیے پارلیمنٹ میں. کس طریقے کی ریپرزنٹیشن ہوتی ہے؟ اسلامی نظریاتی کونسل میں ہیں کوئی خواتین وہ کہتے ہیں جی منیمم 1, تو منیمم 1 کو منیمم 1 ہی سمجھتے ہیں. منیمم 1 کو یہ نہیں کہتے کہ جی آپ جو ہے, میں نے تو یہ کہا تھا کہ جی آپ کم سے کم 2/3 اکثریت دے دیں خواتین کو, اس لیے کہ آپ پڑھی لکھی خواتین ہوں گی تو خواتین سے متعلق نظریاتی کونسل میں کم از کم 3-4 تو ہونی چاہیے. بالکل ہونی چاہیے. انہوں نے منیمم کو بینچ مارک رکھ لیا, اب وہ منیمم بھی کوئی خاص ہوں گی. مسئلہ یہ ہے ہم نے مذہب کو بھی محض اپنے ذاتی مفاد, اپنے سیاسی مفاد, اپنی اجارہ داری, اپنے انفلوئنس کو رکھنے کے لیے استعمال کر رہے ہیں. ہمارے ہاں پرابلم یہ ہے. ابھی میں بتاؤں کہ ہماری وومن کاکس کی میٹنگ تھی تو سعودی شورا کونسل کا ایک ڈیلیگیشن آیا ہوا تھا. تو ہماری ایک ممبر کہنے لگیں کہ جی ہم خواتین کے حقوق پہ بات کرتے ہیں تو آپ ہمارے ساتھ کولیبریٹ کریں. انہوں نے کہا جی ہمیں تو برابر کے مساوی حقوق مل رہے ہیں, ہم اپنے حقوق کو کم کر کے کیوں بات کریں. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو برابر کہ ہمیں شورا کونسل میں جو حقوق دیگر ہم ممبران کو حاصل ہیں ہمیں بھی وہی حاصل ہے سعودی شورا میں. تو پھر ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم اپنے حقوق کم کرنے کی بات کریں. ہم تو برابری کی بات کریں گے, لیکن ہمارے یہاں کی خواتین نے بھی تسلیم کر لیا. آپ یہ بتائیں کہ کتنی منسٹرز ہیں جو خواتین ہیں. آپ اگر 33% ریپرزینٹیشن, 50% سے زیادہ آپ کی آبادی ہے, آپ جو ہے کتنی منسٹرز ہیں خواتین ہیں, کتنی اسٹینڈنگ کمیٹیز کی قائم کمیٹی کی چیئرپرسنز ہیں جو خواتین ہیں,
کتنا ہم ان کو جو ہے وہ رول دیتے ہیں اور کتنے ٹکٹ اس بات کی بنیاد پہ دیے جاتے ہیں کہ جو ہے خواتین جو ہے وہاں سے وننگ سیٹ پہ ون کر کے آ جائیں گی. نہیں, ہم نے سوچ لیا ہے اب سے. پھر ڈیولپمنٹ فنڈ اگر کوئی عورت جیت بھی نہیں جیتتی اور وہ آ جاتی ہے, ہم کوشش نہیں کرتے کہ اپنا حلقہ بنائیں. ہم کہیں گے جی میل ممبرس کو تو ضرور دیں, خواتین کو نہیں دیں. اور خواتین بھی اگر کہتی ہیں اچھا چلے ہمیں 5% 10% دے دیں, کیوں بھائی؟ یعنی ہم خواتین نے اپنے ذہن میں شاید اس بات کو بسا لیا ہے کہ ہم برابر کے حقوق جو ہے ہمیں مل ہی نہیں سکتے اور ہمارا حق بھی نہیں ہے. تو یہ جو ہے نا ایک بہت ورک پلیس ایتھکس پہ کوئی کہ آپ کے پاس آیا ہے؟ کیونکہ ورک پلیس پہ بہت پرابلم ہے یونیورسٹیز میں نے انسٹیٹیوشن کی بات کی, شاید آپ کی توجہ نہیں تھی, کہ جو سپروائزرز ہیں, مینٹورز ہیں, اسکول کالج یونیورسٹی میں یہ ہوتا ہے, ہراسمنٹ بڑھتی جا رہی ہے اسلام آباد میں بالخصوص. تو اس حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں؟ لیکن بہت سیریس مسئلہ ہے. آپ نے کہا کہ میری بالکل توجہ تھی, یہ تھا کہانی کہاں سے شروع کریں اور کہاں پہ ختم کریں. میں یونیورسٹی کا نام نہیں لیتا, 3 یونیورسٹی ہیں. میں آپ کو بتاؤں کہ میں خود ایک ادارے, میرے پاس بچیوں کے یہاں پہ میسیجز ہیں, سپروائزر انہیں کہہ رہا ہے کہ فلاں جگہ کافی پینے چلو, تو پھر تھیسس پہ خواتین, یہ ایسا استاد ہو سکتا ہے؟ ایسی یونیورسٹیوں میں یہ بھیڑیے, نوٹوریس سیکسول بیسٹ, ان کو باہر کیوں نہیں نکالتے؟ دیکھیں بات یہ ہے, بالکل ایکشن ہونا چاہیے. ہمارے ہاں جو ہے ہریسمنٹ کے لیے جو ہے ادارے بھی ہیں, پرسن بھی ہیں. اچھا مسئلہ یہ کہ ہمارے ہاں جب بچیاں کمپلین کرنے جاتی ہیں تو وہ ایک الگ ہریسمنٹ کا شکار ہو جاتی ہیں. بچی کا سپروائزر عورت ہونی چاہیے, لیڈی. دیکھیں عورت بھی ہونی چاہیے, عورت کو بھی ایک منصفانہ رویہ رکھنے والی پڑھی لکھی عورت ہونی چاہیے. ہمارے ہاں ہم دیکھتے ہیں خواتین بھی خواتین کا استحصال کرتی ہیں, مرد بھی خواتین کا استحصال کرتے ہیں, خواتین بھی خواتین کا استحصال کرتے ہیں. میں کہیں پہ مطلب آپ کہہ رہے ہیں تعلیمی اداروں میں, آپ کو میرا خود 22 سال جو ہے تعلیم کے شعبے سے وابستہ رہی ہوں, بتاؤں کہ ہم نے یہ مینٹین کیا تھا کہ کوئی بچی, کوئی ٹیچر اپنے آپ کو غیر محفوظ نہ سمجھے. میں نے جب ریزگنیشن دیا ادھر آ گئی, پتہ چلا بعد میں جو ایک صاحب جن کو پرنسپل بنایا گیا, انہوں نے سب سے پہلے سیکٹری کے ساتھ اپنے دوستی کی, پھر اس کے بعد دوسری شادی اس سے کر لی. یعنی اب لوگ سوچ رہے تھے کہ شاید اپنے بیٹے کی شادی کر دیں گے. تو مسئلہ یہ ہے کہ یوز یور پاور فار یور مینوورنگ اینڈ مینوپولیشن. اور ہمارے یہاں پھر بچیاں یا خواتین بھی جو ہے ایک شارٹ کٹس کو ڈھونڈ لیتی ہیں. تو ہمیں خود دیکھنا ہے کہ ہم اپنے عزت وقار کو جو ہے نا مینٹین رکھیں, ایسے رستے پہ نہ چلیں. ہمارے یہاں بھی جو ہے چاہے کوئی بھی ہو, چاہے تعلیمی ادارے ہوں, اگر بچیاں جو ہیں ان کے اندر انہیں یہ پتہ ہے کیونکہ کوئی کمزوری نہیں ہے, انہوں نے اپنا تھیسس میرٹ پہ کرنا ہے, اپنے پیرنٹس کو کمپلین کریں, اپنے پیرنٹس کو آ کے ایڈریس کرنے دیں ایشو کو, خود جائیں وی سی سے ملیں, کمپلین کریں. خالی اگر سپروائزر دیکھیں, اگر کوئی بھی چاہے وہ خاتون سپروائزر ہو یا میل سپروائزر ہو, اگر کسی قسم کی ہریسمنٹ یا جو ہے کسی قسم کے غلط قسم کے انفلوئنس استعمال کرتا ہے, اس کا حق نہیں ہے. اچھا یہ بتا دیں, یہ بچیوں کا جب پولیس اسٹیشن رہتا ہے, اب تو ویمن کاؤنٹر بھی وہاں پہ بن گئے ہیں, ویمن پولیس آفیسرز ہیں. کیا اسکول کالج یونیورسٹیز میں بھی ایک نمائندہ ہونا چاہیے ایسا کہ جو ان کو پروٹیکشن فیل ہو؟ اچھا میں اس بات کے حق میں تو نہیں ہوں کہ اسکول اور کالجوں کے اندر جو ہے نا پولیس اسٹیشنز ہوں یا نہیں, یا ان کے کوئی نمائندہ نہیں. اسکول کی اپنی ڈسپلنری کمیٹیز ہوتی ہیں, اسکول اپنے ڈسپلن خود مینٹین کرنے چاہیے, اور وہ ڈسپلنری کمیٹیز جو ہیں وہ اسٹرانگ ہونی چاہیے. اس کے لیے جو ہے آنسریبل ہونا چاہیے ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشن, کہ اسکول کے اندر اگر کوئی چیز خلاف ضابطہ, خلاف قوانین یا ہریسمنٹ یا کوئی بھی ڈسپلنری ایشو ہو تو پھر اسکول کے اندر ایک ٹیسٹ کیس آپ چونکہ آئی ہیں, ہمارا کام ہے بولنا, چاہے کسی کو کڑوا لگے. اسلام آباد کی ایک مقتدر یونیورسٹی میں بچیاں آئس اور چرس کے نشے میں مبتلا ہو رہی ہیں, اس کے خلاف ایکشن تو دلوائیں. دیکھیں یہ بہت اہم ایشو ہے, یہ بہت اہم ایشو ہے. مجھے یہ نہیں پتا کہ ہم کس سمت میں جا رہے ہیں. بار بار ہم اس بات پہ آواز اٹھاتے ہیں کہ اسموکنگ کے اوپر جو ہے نا ریسٹرکشن. میں نے خود دیکھا ہے آئس اور وہ پیتے ہوئے بچیوں کو. ابھی دیکھیں یہ جو کراچی میں کیس ہوا ہے مصطفیٰ والا, ٹھیک ہے, کیا ہے یہ ارغمان والا, آپ یہ دیکھیں کہ کیا ہے. یعنی یہ نشہ انسان کو کہاں تک لے جا رہا ہے. اور بچوں, یعنی میں تصور سے باہر ہے کہ ایک تعلیمی ادارے کے اندر ڈرگس کیسے جا سکتی ہیں. یا تو اس تعلیمی ادارے کے اندر ہم نے بھی جو ہے نا تعلیمی اداروں میں ایلیٹ تعلیمی ادارے کلچر وہ, اور اس کو روک, اگر تعلیمی ادارے کا سربراہ اس چیز پہ چیک نہیں رکھ سکتا تو وہ اہل نہیں ہے. میرے نزدیک سربراہ اہل نہیں ہے. آپ کے چند قدموں کے فاصلے پہ وہ تعلیمی ادارہ ہے جہاں پہ قانون سازی ہوتی ہے. چند فاصلے پہ آپ رات کو گاڑی لے کے جائیں, آپ کو حالات پتہ. منشیات فروشی عام ہے,
دیکھیں مسئلہ ہے کہ ہم لوگ، میں نے بتایا نا کہ ہم ایک ایسی سوسائٹی بن گئے ہیں جس کا اپنی ویلیو سے کوئی تعلق نہیں ہے. تعلق نہیں ہے، لیکن یہ ایک آپ اٹھا تو سکتی ہیں کمیٹی نہیں بالکل. دیکھیں اس اور بات دوسرا ایک اگر آخری سوال، آپ کہہ رہے ہیں اٹھا سکتے ہیں، میں نے ابھی بھی اس کے نارکوٹکس اور ڈرگس کے یوز کے اوپر، اس کے بین پر میں نے کوئی 5 ریزولوشن جمع کرا دی. کوئی ایک تو آئے گی، ایک چیز تو ملے گی کہ اس کے آخری ایک سوال، وہ بھی بڑا چپتا ہوا، اور رمضان میں ہم بیٹھے ہیں. اسلام آباد میں چلنے والے فحاشی اور ریانی کے اڈے جن میں نوجوان بچیاں آتی ہیں پڑھی لکھی یا ڈائیورس لے کے یا میاں مارتا ہے، وہاں پہ کیا یہ نہیں بند کروا سکتے؟ اسلام آباد میں اسلام کب آئے گا؟ یہ کام کروا. دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ چیز بتاتی ہے کہ انتظامیہ کمزور ہے. یہ کہیں کہ جی لیجسلیشن نہیں ہے، قوانین تو ہوں گے، قوانین پہ عمل درآمد کرانے والے اپنی ذمہ داریوں سے پہ پوری طریقے سے عمل نہیں کر پیسے رہے. لے کے پتہ ہے آپ کو؟ تو یہ دیکھیں میں یہ کہوں گی نا کہ ہم ایک ایسے نظام میں آ گئے ہیں جو کرپٹ نظام، اور ہم نے اس کو اپنا لیا ہے. ہم تو بات تو کرتے ہیں پولیٹیشینس کی. ایک کل میں ایک چھوٹا سا کلپ دیکھ رہی تھی کہ وہ بکرے کے پائے ہیں، ان کے اندر ہوا بھر رہے ہیں تاکہ وہ بڑے ہو جائیں. ٹھیک ہے، جب آپ ترول کے اندر جو ہے نا کرتے ہیں اس قسم کی بےایمانیاں، تو پھر آپ بتائیں کہ ہر سطح کے اوپر اس قسم کی جو ہے بےایمانیاں اور کرپشن ہو رہا ہے، اور وہی کرپشن جو ہے آپ کی معاشرے کو دیمک کی طرح کھا رہا ہے. یہ 2 ایشوز پینڈنگ قرض ہوگا آپ پہ یہ اٹھانے. نہیں بالکل ڈیفینیٹلی یہ ذمہ داری بھی ہے. دیز ایشوز آر ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ، اور ہم تو اس کے اوپر روزانہ کی بنیاد کے اوپر، چاہے انسانی حقوق کی کمیٹی ہو یا پارلیمنٹ ہو، چاہے میڈیا ہو، چاہے کوئی ورک شاپ ہو، دیز ایشوز آر لائک ریزڈ. بچیوں کو ایکسپلائٹیشن مزید نہ ہو. بالکل نہیں ہونی چاہیے. اور میں کہوں کہ والدین بھی اپنی ذمہ داری نبھائیں، اور یہ ہمیں یہ کہنا پڑے گا کہ ہمارے جو ہیڈ آف دا انسٹیٹیوشنز ہیں، یہ ان کی ذمہ داری ہے کہ ان کے ادارے ہر قسم کی جو ہے ایسی چیزوں سے پاک ہوں جس میں ایکسپلائٹیشن ہو، ہریسمنٹ ہو، ڈرگز ہو، اسموکنگ ہو، یا کوئی غلط پریکٹسز ہو. بہت شکریہ سینیٹر کامران سحر کامران صاحبہ. ناظرین، ہم نے گفتگو کی خواتین کی امپاورمنٹ، ان کے رول کے حوالے سے، اور میں نے جو یہاں جڑواں شہروں کی کچھ بات جو سنو نیوز ایچ ڈی کے پلیٹ فارم پہ ہم تک آتی ہیں، میسیجز لوگ بھیجتے ہیں، ایسی خوفناک جو شاید ہم کیمرے پہ نہ بیان کر سکیں، لٹمس ٹیسٹ کے طور پہ میڈم کے سامنے رکھا. ہراسمنٹ کے ایشوز، مختلف اڈے جو یہاں پہ چل رہے ہیں، پولیس کی ملی بھگت سے وہ بھتہ لے لیتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں. یہ ختم کیا جائے گند، اور اسلام آباد پنڈی کو صاف کیا جائے، اور تعلیمی اداروں کو پاک کیا جائے آئس کے، منشیات کے نشے سے. بچیوں کو ورک پلیس ایتھکس میں پروٹیکشن دی جائے. ہمارا کام تھا، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا. اب اس پہ قانون سازی کب ہوتی ہے، کتنی مزید جو انیشیٹو لیے جاتے ہیں، یہ تو وقت بتائے گا. اپنا خیال رکھیے گا. اپنے میزبان ڈاکٹر عمر ریاض عباسی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.